بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور حکمتوں کا اندازہ انسان اپنی محدود عقل سے کبھی مکمل نہیں لگا سکتا، اسی لیے ہماری زندگی میں پیش آنے والے واقعے کے پیچھے یا تو اللہ کی آزمائش ہوتی ہے یا پھر اس کی نوازش۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم پر جو کچھ گزر رہا ہے وہ آزمائش ہے یا انعام؟ تو میرے عزیز دوستوں، یہ فرق سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آزمائش اور انعام دونوں ہی اللہ کی رحمت کے دو پہلو ہیں۔ کبھی اللہ اپنے بندے کو مشکل میں ڈال کر اس کے امتحان، صبر اور استقامت کو پرکھتا ہے تاکہ وہ بندہ نکھر کر اور زیادہ مضبوط ہو جائے، اور کبھی وہ اپنے بندے کو نعمتوں کی بارش میں نہلا کر دیکھتا ہے کہ وہ ان نعمتوں پر شکر کرتا ہے یا تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی دونوں ہی صورتیں اصل میں ایک امتحان ہیں، لیکن انداز الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی زندگی میں تنگ دستی، بیماری، رشتوں کے مسائل یا ناکامیاں آ رہی ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف سزا ہو، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں اور زیادہ عاجزی اختیار کریں، اپنے دل کو دنیا کی محبتوں سے خالی کریں اور صرف اسی کے آگے جھکیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ کے پاس دولت ہے، عزت ہے، صحت ہے اور زندگی کی ہر سہولت موجود ہے تو یہ بھی صرف خوشخبری نہیں بلکہ ایک امتحان ہے کہ آپ ان نعمتوں کو کہاں استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ ان کا شکر ادا کرتے ہیں یا پھر ان پر غرور کرتے ہوئے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں؟ دوستوں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو بغیر حکمت کے نہ آزماتا ہے نہ نوازتا ہے۔ اس کے ہر فیصلے میں بندے کی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ مشکلات میں ہیں اور ان مشکلات کے باوجود آپ کا دل اللہ کے قریب ہے، آپ کی زبان پر صبر اور شکر ہے اور آپ کے اندر بد دعا کے بجائے دعا کی کیفیت ہے، تو سمجھ لیں یہ آزمائش آپ کے لیے اللہ کی رحمت میں بدل رہی ہے۔ لیکن اگر مشکلات کے وقت آپ کا دل ناشکری، بے صبری اور بغاوت کی طرف مائل ہو جائے تو پھر یہ آزمائش آپ کے ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی بن سکتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے اور ان نعمتوں کے باوجود آپ غریبوں کے ساتھ نرمی برتتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کے کام آنے دیتے ہیں، تو یقیناً یہ نوازش ہے جسے آپ نے کمال طریقے سے قبول کیا ہے۔ لیکن اگر انہی نعمتوں کی وجہ سے آپ کا دل سخت ہو جائے، آپ دوسروں کو نیچا دکھانے لگیں یا نماز اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں تو پھر یہ نوازش آپ کے لیے آزمائش میں بدل جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں کبھی خوف اور بھوک سے، کبھی مال و جان کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائش صرف دکھ میں نہیں بلکہ نعمت میں بھی ہے۔ فرق صرف رویے کا ہے۔ اگر رویہ مثبت ہے، صبر اور شکر پر مبنی ہے، تو چاہیے کہ مشکل ہو یا آسانی، دونوں آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ لیکن اگر رویہ منفی ہے تو چاہے سہولت ہو یا تنگی، دونوں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، خوشی میں بھی اور غم میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ کبھی بھوک میں بھی صبر کیا اور کبھی دولت آنے پر بھی شکر ادا کیا۔ اسی لیے اگر آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ وقت آزمائش ہے یا نوازش، تو اپنے دل کے اندر جھانکیں۔ اگر دل اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، دعاؤں میں لذت ہے، توبہ کی کیفیت ہے اور زندگی اللہ کے حکم کے قریب جا رہی ہے، تو یہ چاہے دکھ ہو یا خوشی، دونوں ہی اللہ کی نوازش ہے۔ لیکن اگر دل غافل ہو رہا ہے، نافرمانی بڑھ رہی ہے اور اللہ سے دوری کا احساس ہے، تو یہ چاہے خوشی کا وقت ہی کیوں نہ ہو، یہ اصل میں آزمائش ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حالات کے ظاہری پہلو کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں بلکہ اپنے دل اور اپنے رویے کو دیکھیں، کیونکہ اللہ اصل میں ہمارے دلوں کو جانچتا ہے، نہ کہ ہمارے حالات کو۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی کے ہر لمحے کو ایک امتحان اور ایک انعام سمجھو۔ مشکل آئے تو صبر کرو اور شکر کے ساتھ اللہ کی طرف جھک جاؤ، اور آسانی آئے تو عاجزی کے ساتھ شکر ادا کرو اور اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹو۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے یا نواز رہا ہے،
اور حقیقت میں تو دونوں ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ اگر ہم انہیں اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں تو آج اسے عہد کرو کہ کسی حال میں ناشکری نہیں کریں گے، بلکہ صبر اور شکر کے ذریعے اللہ کو راضی کریں گے، کیونکہ آخر کار اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اور یہی سب سے بڑی نوازش ہے۔